تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی بندگی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات و احسانات فرمائے. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. ساری کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، سارے زمانے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے مسجد کو بازاروں پر فضیلت ہے، باہر پر فضیلت ہے، بیت اللہ کو باقی دنیا پر فضیلت ہے. ایسی بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو باقی سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ 12 اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کے لیے بھی کچھ مخصوص
شرعی احکام بھی ہیں، اور کچھ اس رجب کے مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بے دینی غلط باتیں بھی مشہور ہیں۔ آج اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ سال کے 12 مہینوں میں سے محترم مہینہ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے اللہ نے نظام بنایا جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔ اگرچہ کچھ زمانوں میں انسانوں کے اندر عیسائیوں وغیرہ میں جو گمراہ اور فرقے تھے انہوں نے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا، یعنی اپنے وقت مقررہ پر وہ مہینہ نہیں آتا تھا، کیونکہ مہینہ تو پتہ چلتا ہے کہ مہینہ بدل گیا، لیکن مہینے پر نام لکھا ہوا تو کہیں نہیں آتا۔ ہمیں چاند دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ یہ رجب کا مہینہ، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور پہلے گمراہ جو فرقے تھے انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا تھا اسلام سے پہلے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی اعلان فرمایا کہ اب سال اسی ترتیب پر آ چکا ہے جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، فطرت کے مطابق، اور الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ اس لیے اسلامی تاریخ اور مہینوں کو ترتیب سے یاد رکھنا اور ترتیب سے رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ضروری۔ ہمارے شریعت کے بہت سارے احکام ان کے ساتھ ہیں، جیسے رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے رمضان کا جو مہینہ ہے اسی میں فرض ہے، اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو رجب کے جو یہ 4 جو مہینے حرمت والے ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں 2 قسم کے احکام تھے، ایک تو یہ کہ ان میں لڑائی جھگڑا یا جہاد وغیرہ سب منع تھا، یعنی باقی 8 مہینوں میں آپ جہاد کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں کسی قسم کا جہاد بھی منع تھا۔ پہلے بھی اسلام سے پہلے یہ ترتیب تھی، اور جب اسلام آ گیا تو اسلام میں ان مہینوں میں جہاد وغیرہ کا حرام تو نہیں قرار دیا گیا، یہ حکم گویا کہ منسوخ ہو گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام میں یہ حکم اس حد تک تو ابھی بھی باقی ہے کہ اقدامی جہاد، یعنی آپ مسلمان کہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو پہل نہیں کریں گے، کافروں کی طرف سے حملہ ہو تو ہم جواب دیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ان مہینوں میں اب جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا حکم ان مہینوں سے متعلق یہ تھا کہ ان مہینوں کے ادب اور احترام کی جائے، ان میں گناہوں سے بچا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جب چھوٹی سی غلطی صادر ہوئی، لغزش کہہ لیں، خطا کہہ لیں، جو انبیاء کی شان کے مناسب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ذرا تنبیہ فرمائی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، معافی مانگی،
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں اور ہمارے اوپر رحم نہ کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان مہینوں میں ایک تو کام گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ 4 مہینے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب خاص طور پہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں گناہ کرنا حرام ہے، ویسے تو گناہ سال بھر حرام ہے، تو علماء فرماتے ہیں ان دنوں میں گناہ کرنا زیادہ جرم ہے بنسبت باقی مہینوں کے۔ تو اسی طرح علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے بنسبت باقی مہینوں۔ وہ 4 مہینے رجب کا مہینہ اور باقی 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ یہ رجب کا مہینہ۔ تو اس لیے ایک فضیلت اور ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ جو رجب کا مہینہ ہے ان میں خاص طور پر گناہ سے بچنے کا ہم اہتمام کریں۔ گناہ کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس میں ظلم زیادہ، گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ایسا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ ہے وہ رجب کے مہینے میں اس کی ظلمت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ، اس کا وبال، اس کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری فضیلت اس رجب کے مہینے سے متعلق اور نیکی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس رجب کے مہینے سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پہلی رات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، 5 راتوں میں، ان میں سے ایک رجب کی پہلی رات ہے، اور دوسری جمعے کی رات، جو جمعے کی رات ہوتی ہے، جو گزشتہ رات گزر گئی، جمعے کی رات میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک 15 شعبان، 15ویں جو رات ہوتی ہے نصف شعبان کی، اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا اور چوتھا دونوں عیدوں کی جو رات ہوتی ہے، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اس رجب کے مہینے سے متعلق جو احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، جب رجب کا چاند دیکھتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رجب شروع ہوتا تو یہ معمول تھا، تو بعد میں بھی جس نے رجب کے شروع میں یہ دعا نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ لے، اور بیچ رجب میں بھی اور شعبان میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب رجب کے اور شعبان کے مہینے میں خاص طور پر برکت کی جو دعا ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ علماء نے اس بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے نا اسی دعا کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کی تیاری، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے، یعنی ہماری زندگی میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، صحت میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، دیگر ہماری جتنی ضروریات ہیں سب میں برکت ہو جائے۔ اور بلغنا رمضان، اور اس برکت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں رمضان تک پہنچ جائیں۔ برکت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے رجب سے ہی تیاری شروع فرماتے تھے، اور تیاری کا مقصد یہ ہے کہ
جتنے کام کرنے ہیں نا تو وہ پہلے سے کر لیں. اب رزق میں برکت ہو کہ اتنا ہم کچھ محنت زیادہ کر لیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق زیادہ عطا فرما دے کہ پھر رمضان میں رزق کے لیے پریشان نہ ہو, رمضان میں کام نہ کرنے پڑیں اور زیادہ سے زیادہ ہم رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے والے ہوں. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں نا, پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. فرمایا یہ مختلف طبقات کے لیے ہے, ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک طبقے کے لیے نہیں, یہ مختلف طبقات کے لیے ہے کیونکہ مختلف لوگ ہیں. اب ایک درجہ لوگوں کا, ایک قسم 9 لوگوں کی وہ ہے کہ جو بہت اللہ والے ہیں, تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں. رمضان سے پہلے انہوں نے پوری تیاری کر لی, اپنے آپ کو نیکی کا خوگر بنا لیا, گناہوں سے بچنے کا عادی بنا لیا, اللہ تعالیٰ سے خوب معافی تلافی کر لی کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہم صفائی ستھرائی کے ساتھ ہم اس میں داخل ہوں, یعنی گناہوں کی معافی تلافی پہلے سے کر لیں, گناہوں کو چھوڑ لیں. جب اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی سے مغفرت مانگ لی ہے اور توبہ تائب ہو چکے ہیں اور پوری رمضان کے لیے تیار تھے, اس کی وقت تھی ان کے دلوں میں, تو جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے, اللہ والوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے, صلحاء کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. رمضان کے داخل ہوتے ہی رحمتیں آ جاتی ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کچھ گناہ کرتے ہیں, گناہ گار ہیں, تھوڑا تھوڑا گناہوں میں ملوث ہیں, مکمل پاکیزگی نہیں ہے. ان کو رمضان مبارک کا جب بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو انہیں توفیق ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے گڑ گڑاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, تو دوسرے عاشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے جو عام گناہ گار لوگ ہیں. اور تیسرا طبقہ جو زیادہ سنگ دل ہے, زیادہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہے, لیکن جب 20 دن رمضان کے گزر جاتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, شیاطین بند جاتے ہیں اور پھر رمضان کے 20 دنوں کی برکت سے وہ بھی توبہ تائب ہو جاتے ہیں. اور پھر آخری عشرے فرمایا کہ جہنم سے خلاصی ہے, تو جہنم سے خلاصی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے, یعنی بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے مقام ہے. تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اصل میں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے, لہٰذا اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. ہم بہت سارے کاموں کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی, آج کی امت کی بڑی خرابی ہے کہ شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں, جو احادیث متواترہ سے ثابت ہیں, امت کے تعامل سے ثابت ہیں, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں ہے. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے, قطعی طور پر ثابت ہیں, لیکن ہم نمازوں میں سستی ہوں گے, سست, اور کریں گے وہ کام جن کا کہیں ثبوت بھی نہیں ہوگا. ان کاموں میں سے ایک چیز, رجب کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے پہلے رجب میں, تو بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلی رجب کا روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے. اس لیے میں نے کہا سب پورا رجب ثواب کا کام ہے, اور جتنا چاہیں روزہ رکھیں زیادہ سے زیادہ, لیکن یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ رجب کا بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, مکمل پورا مہینہ, اور اس کی وجہ بھی رمضان کی تیاری ہے. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے اتنے روزے رکھ لیے, کمزور اور لاغر ہو گیا, اور رمضان جب آیا تو روزہ ہی نہیں رکھ سکا. تو اس لیے رجب کے مہینے میں بعض لوگوں نے مشہور کیا پہلے رجب کو روزہ رکھنا, بعض لوگوں نے پہلی رجب کی رات میں مختلف عبادتیں کہا جی اس میں
اتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں اور اس طرح پڑھ لی جائیں، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے یا قل هو اللہ پڑھی جائے یا فلاں سورت پڑھی جائے، اتنا ثواب ہوتا ہے۔ تو شریعت میں ایسی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور وہ چیزیں عمل کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں۔ جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے دین۔ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر تلاوت کر لی تو کون سا گناہ کر لیا، ہم نے اگر فلاں کام کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے وہ اگر اصلی شکل پر باقی نہ رہا تو پھر آج 14ویں صدی ہے، نہ جانے دین میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بے دینی کو دین بنا لیں، اور دین اصل اتباع سنت کا نام ہے۔ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے نماز بھی کچھ نہیں ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے زکوٰۃ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے حج کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حج عظیم عبادت ہے جب وہ نبی کے طریقے پر ہو، اور نماز عظیم عبادت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ کسی عمل میں ایک ذرہ رتی برابر بھی وزن نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے جب وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم روزانہ ظہر کی نمازیں 4 رکعت پڑھتے ہیں، آج جمعے کے دن ابھی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، حالانکہ جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ 2 خطبے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے، واجب قرار دیے، وہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ اب 2 رکعت کے بجائے ہم یہ کہیں گے اتنا بڑا مجمع ہے اور جی پورا ہفتہ سست ہوتا ہے، آتا نہیں ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو مسجد دیکھتے ہیں؟ تو یار آج اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کہہ دے امام صاحب ذرا آج 2 رکعت اور بھی پڑھا دینا، مزہ آ جائے گا، لوگ قرآن سن لیں گے۔ کون سا گناہ کر لیا؟ لیکن یہ نہیں، یہی تو بڑا گناہ ہے، شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر لے، ایسا نہیں۔ 2 سجدے ہیں، سجدے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آدمی کوئی کہہ دے بھائی 3 سجدے کر لیں، نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ کام عبادت نہیں ہے، اس کو دین بنانا، اس کو شریعت سمجھنا، اس کو کرنا وہ عبادت نہیں ہے۔ ویسے آپ بغیر تخصیص اور بغیر تعیین کے پورا رجب کا مہینہ دعائیں بھی کریں، نفل بھی پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت کریں، سب صحیح ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں ایک جو بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ 22 رجب کے کنڈے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اسلام میں دور دور تک یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے، ایک ذرہ بھی کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے من گھڑت قصے بنائے ہوئے ہیں، اور جی ایک لکڑ پھاڑے کا قصہ، وہ ایک غریب تھا، ایک لمبا قصہ ہے، اس کے لیے من گھڑت باتیں کہ اس کو یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہ ان کی یوم پیدائش ہے، یوم پیدائش ہے اور اس کی خوشی میں کر رہے ہیں، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا تھا کہ جی تم میرے کنڈے کیا کرو، اور انہوں نے ایک لکڑ ہارے کا قصہ، پھر ایک من گھڑت، مدینے میں ایک لکڑ ہارا تھا، وہ ہر اعتبار سے 100% من گھڑت بات ہے، یعنی وہ بہت تنگ دست تھا۔ پھر جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ کیا کرو، جب انہوں نے وہ کنڈے کیے تو مالدار ہو گیا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کا قصہ یہ بھی نقل کیا کہ ایک وزیر تھا، اس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ وزارت سے پھانسی تک پہنچ گیا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے، علماء کرام نے تحقیق فرمائی کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہی رجب میں نہیں ہے، تاریخ میں جو لکھا ہے ان کی یوم پیدائش رمضان کے مہینے میں ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں ہے، کسی تاریخی کتاب میں
جعفر صادق کی پیدائش کا دن 22 رجب نہیں ہے، بلکہ 22 رجب کی تاریخ یہ یوم وفات کی تاریخ کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے 22 رجب، اور رافضیوں نے انسانوں کو، عام مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ان کو یہ کہا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہم یوم پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، حقیقت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کو سننے کے بعد بھی اس طرح کی من گھڑت اور ایک من گھڑت بات، اور پھر اتنے بڑے صحابی رسول اس کی وفات کے دن کیا وہ خوشیاں منائے گا؟ کیا مسلمان کے لیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ 22 رجب کے کنڈے آپ ویسے ہی جب چاہیں صدقے خیرات کریں، لیکن یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، علماء نے فرمایا ہے، اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ سازش ہو اور دل میں حضرت امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یوم وفات کی خوشی ہو، پھر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پھر اپنے اسلام کی خیر منائے، ایمان کی خیر منائے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ، رجب کے مہینے میں 27 رجب کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے طور پر مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، آسمان زمین سے آسمانوں پر، اور جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امتیازی شان ہے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج کروایا گیا، لیکن ہمارے نبی کا معراج سب سے نرالا، سب سے عظیم ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 ہجری نبوی، یعنی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد معراج کروایا گیا، لیکن کس مہینے میں کروایا اس میں شدید اختلاف ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یا رجب کا مہینہ تھا، یا کوئی اور مہینہ تھا، مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں، جس کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ عمل کروا دیتے۔ جیسے صلح حدیبیہ جس درخت کے نیچے ہوئی تھی نا، وہ درخت صحابہ کو اگلے سال صحابہ جب آئے تو سارے صحابہ کو درخت بھول گیا، حالانکہ اتنا عظیم کارنامہ، وہ کیکر کا درخت جس کے نیچے یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس کا ذکر اس درخت کا قرآن میں آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لیکن اگلے سال صحابہ آئے تو کسی کو درخت معلوم نہیں تھا، اور کچھ لوگوں کی ایک درخت کے متعلق زیادہ رائے تھی بعد کے زمانے میں، جیسے پھر بھی کوئی نہ کوئی کہتے نہیں یہی تھا یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا تاکہ اس سے کوئی نئی شریعت نہ بن جائے۔ ضرورت نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمائی اور اس کے نیچے کوئی یادگار نہیں کی تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو باقی رکھنے کی، اس کو ختم فرما دیا۔ تو معراج کا اتنا بڑا عظیم واقعہ ہوا، لیکن صحابہ کرام کو معراج کی تاریخ بھول گئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو یاد رکھا، لیکن اتنا عظیم واقعہ بھول گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ رات ثابت ہی نہیں ہے۔ چلو اگر ہم مان لیں بالفرض کہ یہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج ہے، یعنی یہی رات، چلو مان لیں جو، تو اس رات کی، اسی رات کی فضیلت تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے، اسی رات کی تھی۔ اس کے بعد اگلی راتوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ شریعت میں نہ حدیث میں، اور نہ شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ خود اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نبوی کے بعد 18 سال دنیا میں خود زندہ رہے، کبھی کسی شب معراج کا تذکرہ تک نہیں ملتا۔ اگر تذکرہ ہوتا تو صحابہ کو یاد نہ ہو جاتا، چلو پہلے سال تو بھول گئے، دوسرے سال یاد ہو جاتا، تیسرے سال چوتھے سال
10ویں سال 18ویں سال یاد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بارے میں یعنی شب معراج کے بارے میں کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، اور پھر خلفائے راشدین کی حکومتیں رہی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی۔ ان میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کہیں بھی معراج نہیں، شب معراج نہیں منایا گیا۔ اس لیے شب معراج کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں مشہور ہیں۔ اس رات میں یہ عبادت کی جائے، فلاں عبادت کی جائے، اس دن میں روزہ رکھا جائے وغیرہ، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو دین سے، شریعت سے ثابت ہیں، اور جن چیزوں پہ شریعت میں ثبوت نہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بس جو ثابت ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور نیکی کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، فرائض کے اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنے کاروبار درست کریں، اپنے معاملات صحیح کریں، اپنی معاشرت کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح طریقے سے اتباع سنت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔